ڈیئر فرسٹ ایئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی نئے سلیبس کی نئی کتاب کی جس میں آپ کی یہ ایک پہلے پوئم شامل ہے جس کا ٹائٹل ایکونگ گرین ہے، گونجتی ہوئی ہریالی۔ اب اس لیکچر میں سب سے پہلے جو چیزیں شامل ہیں اس میں یہ جو اس کا شاعر ہے، پوئٹ ہے ولیم بلیک، اس کا تعارف ہوگا۔ اس کے بعد ہر ایک سٹینزے کی ہر ایک لائن کی ایکسپلینیشن ہوگی، ورڈز میننگز ہوں گے، سینونمز ہوں گے، اور سب سے بڑی چیز جو کہ اس بار اس میں کرنے کو کہا گیا ہے کہ ہم نے ہر ایک لائن میں اگر فگر سپیچ شامل ہے جس کو ہم انداز بیان، جس کو ہم اصناف بیان کہتے ہیں، اس کو واضح کرنا ہے۔ بڑے آسان لفظوں میں ٹرک کے ساتھ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس پوئم کا تھیم کیا ہے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، تو تیار ہو جائیں یہ ساری چیزیں سننے کے لیے۔ انشاءاللہ آپ کو بڑے آسان لفظوں میں سمجھاؤں گا اور آپ کو اس کی بہت جلد سمجھ آ جائے گی۔ اس پہ آپ کو نہ کوئی بوریت ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی پریشانی لینی پڑے گی۔ ایکونگ گرین پوئم کے شاعر کا نام ولیم بلیک ہے، جو کہ 28 نومبر 1757 کو برطانیہ میں پیدا ہوئے اور وہ 12 اگست 1827 کو اللہ کو پیارے ہو گئے۔ برطانیہ میں ہی برطانوی شہریت ان کے پاس تھی، برطانیہ کے شہری تھے، اور ان کے آکوپیشن میں وہ پوئٹ تھے، پینٹر تھے اور پرنٹ میکر تھے، اور وہ رومانٹک ایرا، رومانوی دور میں انہوں نے شاعری کی ہے، اور رومانٹک ایرا ہے وہ 1798 سے 1837 تک کا تقریباً رہا ہے۔ اور کس کس ایریا میں ان کا فیلڈ کیا تھا شاعری کا، ہم اس کو جنرے کہتے ہیں، وہ ویژول آرٹس تھا اور مسٹکزم تھا، جس کو ہم صوفی ازم بھی کہتے ہیں۔ اب ولیم بلیک کی جو شروعات کی زندگی ہے اس کے حوالے سے تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، زیادہ لینتھی نہیں ہے۔ جو ولیم بلیک تھے وہ سوہو لندن میں پیدا ہوئے، زیادہ تر گھریلو تعلیم حاصل کرتے رہے اور بچپن سے ہی ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کے والدین نے ان کے فن میں دلچسپی کی حوصلہ افزائی کی اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے کندہ کاری، انگریونگ کرنا، انگریونگ کیا چیز ہوتی ہے، کسی بھی چیز میں قرید کر لکھنا۔ بعد میں انہوں نے رائل اکیڈمی آف آرٹس میں تعلیم حاصل کی۔ ولیم بلیک کا وہ کام جو بہت زیادہ مشہور ہوا ان میں سانگز آف انوسینس 1789 میں پبلش ہوا، سانگز آف ایکسپیرینس 1794 میں، دا میرج آف ہیون اینڈ ہیل یہ 1790 سے 93 کے دوران یہ پبلش ہوا، یروشلم 1804 سے 1820 تک، دا بک آف تھل 1789 میں، دا ٹائیگر، دا لیم، لندن آر امانگس ہز موسٹ، یہ وہ کام ہے جس کام پہ انہیں بہت زیادہ پذیرائی حاصل ہوئی۔ انہوں نے جتنا کام کیا اس کام میں کیا خاص چیز تھی، کیا کیا ان کے جنریز تھے، کیا کیا ان کے ٹاپکس تھے، تو سب سے پہلے انوسینس ورسز ایکسپیرینس، معصومیت بمقابلہ تجربہ، گڈ ورسز ایول، نیکی بمقابلہ بدی، ریلیجن اینڈ اسپرچول ویژن، مذہب اور روحانی بصیرت، سوشل کریٹیسزم، سماجی تنقید، نیچر اینڈ امیجینیشن، فطرت اور تخلیق، مسٹکزم اینڈ ویژنری ریویلیشنز، تصوف اور روحانی انکشافات۔ پھر انہوں نے ان کا جو کنٹریبیوشن ہے آرٹسٹک وے میں شاعری والا، بلیک ایک ماہر مصور اور کندہ کار بھی تھے۔ انہوں نے ریلیف ایچنگ یعنی کہ روشن طباعت کا ایک منفرد طریقہ انگریونگ کرنے والا اس کو ساتھ جوڑا، ان کی ویژول آرٹ ایجاد کیا جس میں شاعری کو بصری فن بنائی گئی، تصویریں اب شاہکار سمجھی جاتی ہیں۔ اب جو انہوں نے چیزوں کو میچ کی ایک دوسرے کے ساتھ تو وہ ایک بڑی پرومیننٹ کام سمجھا جا رہا ہے۔ اب ولیم بلیک کی جو فلسفی تھے، ان کے جو عقائد تھے، روحانی عقائد بہت مضبوط تھے، اور وہ اکثر دعویٰ کرتے تھے کہ وہ فرشتوں اور روحوں کے نظارے دیکھتے ہیں۔ وہ منظم مذہب اور آمرانہ کنٹرول کے خلاف تھے۔
وہ تخیل اور انفرادی آزادی کو خدائی عطیات سمجھتے تھے۔ لیگیسی، ورثہ۔ ولیم بلیک کو انگلش زبان کے عظیم ترین شاعروں اور فنکاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ ان کا کام نسل در نسل شاعروں اور مصوروں کے لیے باعث الہام رہا ہے۔ انہوں نے سادہ نظموں میں گہرا روحانی اور جذباتی مفہوم پیدا کیا۔ بلیک کے خیالات معصومیت، تخیل اور آزادی کے بارے میں آج بھی ادب پر گہرے اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ وہ اپنی زندگی میں زیادہ مشہور نہ ہو سکے، لیکن وقت کے ساتھ ان کی میراث مضبوط ہوتی گئی۔ آج بلیک کو ایک خوبصورت بصیرت رکھنے والے شخص کے طور پر جانا جاتا ہے، جس نے دنیا کو ایک مختلف انداز میں دیکھا اور اسے شاعری اور فن کے ذریعے بیان کیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تو بریف سا تعارف تھا۔ اگر آپ تعارف نہ سننا چاہیں تو آپ ڈائریکٹ اسٹینزے پہ بھی آ سکتے ہیں۔ ابھی یہ پوئم شروع ہوئی جاتی ہے اور اس کی پہلی لائن ہے "The sun does arise"، سورج طلوع ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ جو سن ہے یہ آپ کا پراپر ناؤن ہے، اس سے پہلے اسی لیے آپ کا ڈیفینیٹ آرٹیکل دا کا یوز ہوا ہے۔ اب اس کے بعد ڈز کا آنا کو ضروری نہیں تھا۔ دا سن ارائزز، یہ ایس بھی لگایا جا سکتا تھا ورب کے ساتھ اور اس کا میننگ واضح ہو سکتا تھا، جس کا مطلب طلوع ہونا ہے۔ اب ڈز کیوں لگا ہے؟ کسی چیز کو جب ہم زور دینے لگتے ہیں تو ہم پریزنٹ ٹینس میں ڈز کا استعمال کرتے ہیں جب ہمارا تھرڈ پرسن سنگولر ہو، اور جب ہمارا فرسٹ پرسن اور سیکنڈ پرسن ہو، جیسا کہ آئی وی اور یو ہیں۔ آئی وی آپ کے فرسٹ پرسن پروناؤن ہے، یو آپ کا سیکنڈ پرسن پروناؤن ہے، اور تھرڈ پرسن پلورل آپ کا دے ہے وہ تھرڈ پرسن لیکن پلورل ہے۔ ان کے ساتھ جب ہم نے کبھی ضرور کے میننگ میں جانا ہو تو ہم ڈو کا استعمال، جیسے میں کہتا ہوں کہ میں کھانا کھاتا ہوں، آئی ایٹ فوڈ، میں ضرور کھانا کھاتا ہوں، آئی ڈو ایٹ فوڈ۔ اب آئی وہ یو کے ساتھ ضرور کے میننگ کے لیے ڈو لگے گا، لیکن اگر میں تھرڈ پرسن لے لوں گا، میں اگر یہ کہہ دوں گا کہ احمد ضرور کھانا کھاتا ہے، پھر انگلش بنے گی احمد ڈز ایٹ فوڈ۔ کہہ رہے سورج طلوع ہوتا ہے اینڈ میک ہیپی دا اسکائیز، اور آسمان کو خوشگوار بناتا ہے۔ پہلے میں اس کی لائن ٹو لائن ٹرانسلیشن کرنے جا رہا ہوں۔ نیکسٹ سلائیڈ پہ پھر جو کہا گیا ہے کتاب میں کہ ہم نے فگر آف اسپیچ ہے وہ ڈھونڈنے ہیں، پھر بڑے آسان لفظوں میں آپ کو وہ سمجھاؤں گا۔ اور آسمان کو خوشگوار بناتا ہے، دا میری بیلز رنگ، میری خوشی MERRY، خوشی کی گھنٹیاں بجتی ہیں، ٹو ویلکم دا سپرنگ، موسم بہار، بہار کو خوش آمدید کہنے کے لیے۔ دا اسکائی لاک پرندے کا نام ہے، اینڈ تھرش پرندے کا نام ہے۔ دا برڈز آف دا بش، جھاڑیوں میں رہنے والے پرندے۔ سنگ لاؤڈر اراؤنڈ، اونچی آواز میں گاتے ہیں چاروں طرف۔ ٹو دا بیلز چیئرفل ساؤنڈ، ان گھنٹیوں کی خوشکن آواز کے ساتھ۔ وائل آر اسپورٹس شیل بی سین، جبکہ ہمارا کھیل دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جو ہم نے پہلی لائن پڑھی تھی دا سن ڈز ارائز اینڈ میک ہیپی دا اسکائیز، یہ والی لائن پرسونیفیکیشن بھی ہے اور امیجری بھی ہے۔ سب سے پہلے ہم جانتے ہیں کہ پرسونیفیکیشن کیا چیز ہے۔ اس کو ہم تشبیہ انسانیت کہتے ہیں۔ کچھ چھوٹی سی اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے۔ یہ ایک ادبی اسلوب ہے جس میں کسی غیر جاندار چیز، خیال یا تصور کو انسان جیسی خصوصیات دی جاتی ہیں، جیسا کہ بولنا، محسوس کرنا یا عمل کرنا۔ اور یہی جو لائن آپ کی امیجری بھی ہے، تخیلی نقشہ کشی کرنا، ذہنی تصور بنانا، یعنی کہ کوئی چیز آپ پڑھ رہے ہیں، کوئی چیز آپ سن رہے ہیں تو آپ وہ سارا کچھ آپ کے ذہن میں ایسے ثبت ہو جاتا ہے جیسے آپ فزیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔
دا سن ڈز ارائز اینڈ میک ہیپی دا اسکائی، سورج طلوع ہوتا ہے اور آسمان کو خوش کر دیتا ہے۔ اب اوپر اردو میں اس کی ڈیفینیشن تھی پرسونیفیکیشن کی، نیچے اس کی انگلش میں چھوٹی سی آسان سی ڈیفینیشن ہے۔ پرسونیفیکیشن از وین نان ہیومن تھنگز آر گیون ہیومن کوالٹیز، جب کوئی غیر جاندار چیز کو ہم وہ خوبیاں جو کہ انسانوں میں پائی جاتی ہیں ان کے ساتھ لیبل کر دیں۔ اب اس فقرے میں اس کی وضاحت کیا ہے؟ دا سن از ڈوئنگ اے ہیومن ایکشن میک ہیپی۔ میک ہیپی جو خوش ہونا ہے وہ تو انسان کی صفت ہے نا جی، بے جان کی صفت تو نہیں ہے، تو یہی آپ کی پرسونیفیکیشن ہے۔ اس مصرے میں سورج ایک انسانی عمل کر رہا ہے اور وہ کیا ہے؟ خوش کرنا۔ یہ تشبیہ انسانیت ہے، کیونکہ سورج نہ تو انسان کی طرح خوشی محسوس کر سکتا ہے نہ ہی کسی کو خوشی دے سکتا ہے۔ جب کسی غیر جاندار یا مجرد شے کو انسانی خصوصیات دی جاتی ہیں تو اسے ہم تشبیہ انسانیت کہتے ہیں، یعنی کہ پرسونیفیکیشن کہتے ہیں۔ اب امیجری اس میں کیا چیز ہے کہ ہم نے ایک خیالی نقشہ وہ کھینچا، کیونکہ اس پہ سورج کے طلوع ہونے اور آسمان کو خوش کرنے کا منظر پیش کیا گیا ہے۔ خوش کرنا انسانی جذبہ ہے جو آسمان سے منسوب کیا گیا ہے۔ اس طرح فطرت کو انسان سے جوڑ کر ایک دلکش تصویر بنائی گئی ہے اور انسان کا اس تصویر کو اپنے ذہن میں سمو لینا، یہ امیجری ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ جو پہلی ہم نے لائن پڑھی تھی اس میں جو آپ کے ورڈز میننگ سینونمز ہیں، ارائز طلوع ہونا، ابھرنا، اس کے بڑے آسان سے دو سینونمز ہیں، رائز اور ایمرج۔ دوسرا میری، خوش، شادمان، جوائے چیئر فل، بش جھاڑی، شراب یا تھکٹ، اور لارک، اسکائی لارک، یہ ایک خوش گلو پرندہ ہے، سانگ برڈ یا واربلر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب یہ وہ سلائیڈ ہے کہ اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ پہلا جو سٹینزا ہے اس میں کیا چیز بیان کی گئی ہے، تو دیکھ لیں صرف 3-4 سنٹینسز میں اس پورے سٹینزے کو، جیسے کوزے کو دریا میں بند کرنا ہوتا ہے کوزے کو، تو ویسے ہی کیا گیا ہے کہ دس سٹینزا شوز اے ہیپی اینڈ لائفلی مارننگ ویئر چلڈرن پلے، برڈز سنگ اینڈ بیلز رنگ، کریٹنگ اے جوائےفل اینڈ پیسفل پکچر آف نیچر اینڈ لائف۔ یہ بند یعنی کہ سٹینزا ایک خوشگوار اور زندگی سے بھرپور صبح کا منظر پیش کرتا ہے، جہاں بچے کھیل رہے ہیں، پرندے چہچہا رہے ہیں اور گھنٹیاں بج رہی ہیں، جو قدرت اور زندگی کی ایک خوش بھری اور پرسکون تصویر بناتی ہے۔ یعنی کہ آپ کو کوئی لمبی چوڑی ڈیٹیل ایکسپلینیشن بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یہی صرف آپ 3 سنٹینسز لکھ دیں گے تو اس پورے سٹینزے کا جو نچوڑ ہے وہ اس میں وہ نظر آ جائے گا، پیش کر دیا جائے گا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، جی آپ کا دوسرا سٹینزا شروع ہوا چاہتا ہے، اولڈ جان ود وائٹ ہیئر، بوڑھے جان جو سفید بالوں والے ہیں۔ ظاہر سی بات، جب بوڑھے ہو جاؤ گے تو بڑی حد تک یہ ظاہر سی بات ہوتا ہے کہ آپ کے جو بال ہیں سفید ہو جاتے ہیں۔ اب اس پوری لائن میں یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ ہے، ڈسکرپشن میں کوئی فگر و سپیچ نہیں ہے، کوئی اصناف بیان نہیں ہے۔ ڈز لاف اوے کیئر، اب کیئر کا مطلب یہاں پہ خیال نہیں ہے بلکہ پریشانیاں ہیں، فکر ہے، فکر کو ہنس کر دور کرتے ہیں۔ اب پرسونیفیکیشن اس میں کیا چیز ہے؟ جو ورڈ کیئر ہے، کیئر از ٹریٹڈ لائک اے تھنگ دیٹ کین بی لافڈ اوے، گیونگ این ایبسٹریکٹ آئیڈیا ہیومن ایکشن۔ خیال کو ایسی چیز سمجھا جاتا ہے جس پر ہنسا جا سکتا ہے اور ایک مجرد خیال کو انسانی عمل دیا گیا ہے، یعنی کہ پریشانی والا، جو کہ انسان کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہے، وہ سورج کے ساتھ نہیں ہے، جو بالوں کے ساتھ نہیں ہے۔ سٹنگ انڈر دا اوک، شاہ بلوت کے ہم درخت کو اوک کہتے ہیں، ٹری، بلوت کے درخت کے نیچے بیٹھے، اس میں بھی کوئی فگر و سپیچ نہیں ہے، یہ سمپل ایک ڈسکرپشن ہے، سمپل ایک بیان ہے۔ اب ولیم بلیک کی جو شروعات کی زندگی ہے اس کے حوالے سے
تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، زیادہ لینتھی نہیں ہے۔ جو ولیم بلیک تھے وہ سوہو لندن میں پیدا ہوئے، زیادہ تر گھریلو تعلیم حاصل کرتے رہے اور بچپن سے ہی ان میں فنکارانہ صلاحیتیں موجود تھیں۔ ان کے والدین نے ان کے فن میں دلچسپی کی حوصلہ افزائی کی اور 10 سال کی عمر میں انہوں نے کندہ کاری، انگریونگ کرنا، انگریونگ کیا چیز ہوتی ہے؟ کسی بھی چیز میں کرید کر لکھنا۔ بعد میں انہوں نے رائل اکیڈمی آف آرٹس میں تعلیم حاصل کی۔ ڈیئر جی، آپ کے دوسرے سٹینزے کے ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، آگے اردو میننگ ہیں، دین 2 بڑے آسان سے سینونمز ہیں۔ کیئر فکر پریشانی، وری یا کنسرن ہے، اوک بلوت کا درخت ہے، ٹری ہے، ہارڈ ووڈ، فوک لوگ افراد، پیپل گروپ، جائز خوشیاں، مسرتیں، ہیپینیس ڈیلائٹ، یوتھ ایج اڈولسنس، اور ایکوئنگ گونجتی ہوئی، ریساؤنڈنگ یا رنگنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے دوسرے سٹینزے کا تھیم ہے، اس کا لب لباب ہے۔ The old people sit under a tree and watch the children playing happily. They remember their own childhood days and feel joy by seeing the same happiness in the new generation. بوڑھے لوگ ایک درخت کے سائے میں بیٹھے ہوتے ہیں اور خوشی سے کھیلتے ہوئے بچوں کو دیکھتے ہیں، وہ اپنے بچپن کے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور نئی نسل میں وہی خوشی دیکھ کر خوشی محسوس کرتے ہیں۔ یہ دوسرے سٹینزے کا لب لباب ہے، اس کا نچوڑ ہے۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تھرڈ سٹینزا ہے۔ فیل the little ones weary. لٹل ونز چھوٹے بچے، ویری تھکے ہوئے، ٹائرڈ۔ اگر میں بات کروں جب چھوٹے بچے تھک جاتے ہیں، یہ اس کی اردو ٹرانسلیشن ہے۔ اب یہ فگر آف اسپیچ میں کیا چیز ہے؟ یہ امیجری ہے کہ جب بندہ کو بڑا بچوں کو کھیلتے ہوئے تھکے ہوئے دیکھتا ہے تو وہ ان کی تھکاوٹ کو محسوس کرتا ہے۔ اب اس مصرعے میں جو تخلیقی نقشہ کشی ہے، کیونکہ اس میں تھکے ہوئے بچوں کا منظر دکھایا گیا ہے جو کھیلنے کے بعد آرام کے لیے واپس جا رہے ہیں، اور یہ وہ منظر ہے جو کہ قاری کے ذہن میں ایک واضح تصویر بناتا ہے۔ نیکسٹ اسی سٹینزے کی لائن ہے، نو مور کین بی میری. نو مور، اب مزید وہ نہیں، کین بی رہ سکتے، ہو سکتے، میری میں نہ خوش، اب وہ مزید خوش نہیں رہ سکتے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ خوش کیوں نہیں رہ سکتے۔ اب اس کی کافی ساری حالتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر ہم بچوں کی بیان کریں حالت کو، تو بچے کھیل کود میں انجوائمنٹ محسوس کرتے ہیں۔ اب چونکہ ان کے کھیل کود کا دورانیہ ختم ہو گیا ہے، اب وہ ایگزاسٹ ہو چکے ہیں، وہ تھک گئے ہیں، اب وہ آرام کریں گے۔ ظاہر سی بات ہے اب خوشی والے جو تاثرات ہیں وہ ختم ہو گئے ہیں۔ اب نو مور کین بی میری، نو مور نگیشن میں جا رہا ہے، میری خوشی میں جا رہا ہے۔ مطلب کیا کہ خوشی کا اب خاتمہ ہو گیا۔ ایک طرف خوشی ہے اور ایک طرف آپ اس کے خاتمے کو لے لیں یا غم کو لے لیں۔ یہ فگر آف سپیچ میں آپ کا اینٹی تھیسس کہلاتا ہے۔ اینٹی تھیسس کیا چیز ہے؟ وہ کنٹراسٹ ہوتا ہے دو چیزوں میں، ایک چیز اور ہے، ایک چیز دوسری اس کے الٹ ہے۔ جیسا کہ اس لائن میں میری خوشی اور اس کے متبادل کنٹراسٹ میں غم ہے یا خوش نہ ہونا ہے۔ سب سے پہلے میں جو اس کی ڈیفینیشن ہے وہ بتا دیتا ہوں اینٹی تھیسس کی۔ از وین اپوزٹ آئیڈیاز آر پٹ ٹوگیدر ٹو شو کلیئر کنٹراسٹ، جب دو الٹ تضاد خیالات اکٹھے آ جائیں اور وہ ایک واضح تصویر پیش کریں تو وہ آپ کا اینٹی تھیسس کہلاتا ہے۔ دو خیالات کا تضاد، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب آگے اس کی ڈیٹیل جیسے کہ میں نے کہی تھی کہ اب ایک بندہ جب بڑا پراسپرس ہوتا ہے، خوشحال ہوتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے، لیکن پھر کبھی ایسا وقت بھی آ جاتا ہے کہ وہ غریبی کے پاورٹی کے عالم میں چلا جاتا ہے، تنگ دست ہو جاتا ہے، حالات خراب ہو جاتے ہیں، تو یہ نو مور کی سٹیٹ ہے۔ تو ہم میری اور نو مور کو اگر بچوں کے حوالے سے لیں
تو اس طرح لے سکتے ہیں کہ میری خوش کب تھے؟ جب کھیل رہے تھے، جب وہ تھک گئے وہ ناخوش ہو گئے، وہ دکھ میں چلے گئے۔ اچھا نیکسٹ آپ کی لائن ہے جی the sun does descend، غروب ہونا۔ یہ آپ کی امیجری ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے۔ اب یہ امیجری کیوں ہے کہ جب سورج غروب ہو رہا ہوتا ہے کہ انسان کے ذہن میں اس کا ایک منظر وہ ذہن میں آ رہا ہوتا ہے، جو قاری کے ذہن میں شام کے وقت خوبصورت پرسکون اور دھیمی روشنی والا منظر بناتا ہے۔ جب کسی چیز کو ہم دیکھتے ہیں، ہم اس کو اپنے اندر جذب کر لیتے ہیں اس سین کو، تو وہ ہمارا ایک تخلیق ہے، تخیل ہے، اور وہ آپ کی امیجری کہلاتا ہے۔ یہ آپ کا جی تیسرے سٹینزے کی اگلی لائنز ہے اینڈ آر سپورٹس، کھیلیں ہیو این اینڈ، اور ہمارے کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جسٹ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی فگر آف سپیچ، تشبیہ، استعارہ، ریپیٹیشن کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ راؤنڈ دا لیپس آف دیئر مدرز، اپنی ماؤں کی گود میں، لیپس گود کو کہتے ہیں۔ اب یہاں پہ امیجری ہے۔ امیجری کیا ہے کہ ہر بندہ جو ہے، دیکھیں ہر بندہ ظاہر سی بات ہے بچپن سے ہو کر ماں کی گود کا وہ سکون، اس کی وہ گرمائش محسوس کرتا ہے، تو اپنی ماؤں کی گود میں یہ ایک سوچ ہے۔ اور آگے ایک اور لائن آئے گی جو پھر اس کا کمپیریزن بن جائے گا۔ مینی سسٹرز اینڈ بردرز، بہن بھائیوں کی بڑی تعداد، یہ ایک سٹیٹمنٹ ہے، اس میں کوئی تشبیہ، استعارہ، ریپیٹیشن کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ یس، اب یہ آپ کا کمپیریزن آ رہا، لائک برڈز ان دیئر نیسٹ، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں۔ یہ آپ کا سملی ہے، اس میں لائن میں لائک کا لفظ سے شروع ہو رہا ہے، جیسا کہ جو پرندے اپنے گھونسلوں میں، یہ کمپیریزن ہو رہا ہے جی ماں کی گود کا۔ یہ ایسے ہی جیسے بچوں کا گھونسلہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے، اسی طرح پرندوں کا جو گھونسلہ ہے وہ ان کا گھر ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ سملی ہے جس میں لائک اور ایز کے لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اینڈ آر اسپورٹس ہیو این اینڈ، اور ہمارے کھیل ختم ہو جاتے ہیں۔ راؤنڈ دا لیپس آف دیئر مدرز، اپنی ماؤں کی گود میں۔ لائک برڈز ان دیئر نیسٹ، جیسے پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تیسرے سٹینزے کے یہ اگلی لائنز ہیں، آر ریڈی فار ریسٹ۔ اب جو بچے ہیں وہ آرام کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اب اس لائن میں کچھ بھی ایسا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل امیج ہے، کوئی اسپیشل یا فگر آف اسپیچ اس میں نہیں ہے۔ نیکسٹ لائن ہے اینڈ سپورٹ نو مور سین، اور کھیل مزید نظر نہیں آتا، یعنی کہ جو بچے ہیں ابھی وہ سونے کی، آرام کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، اور مزید کھیلتا ہوا نظر نہیں آتا کہ بچے اب کھیلنے جا رہے ہیں۔ نیکسٹ لائن ہے جی آن دا ڈارکننگ گرین، اندھیرے ہوتے سبزہ زار پر، ڈارکننگ اندھیرا ہونا۔ ڈارکننگ گرین سجیسٹ دا فیلڈ از، گرین یہاں پہ میدان سبزہ زار کو کہا گیا ہے، از بیکمنگ ڈارک ایز اف اٹ از الائیو، یعنی کہ اس طرح بیان کیا گیا ہے جیسے کوئی زندہ چیز کوئی ہوتی ہے۔ اب اس لائن میں آن دا ڈارکنگ گرین میں امیجری بھی ہے اور پرسونیفیکیشن بھی ہے۔ اگر میں بات کروں امیجری کی، ایک تخیل کی، تو وہ کیا ہے کہ فطرت کے ایک لمحے میں یہ منظر کاری کو لے جاتا ہے جہاں سبز زمین پر شام کا اندھیرا اتر رہا ہے، جیسے آسمان پر سورج غروب ہو رہا ہو، اور اس میں نظر سے متعلق ایک تخیل شامل ہے، اور یہ ایک ویژولی امیجری ہے۔ اور یہ پرسونیفیکیشن کیوں ہے؟ یعنی کہ یہاں سبزہ زار کو، میدان کو یوں پیش کیا گیا ہے جیسے وہ خود اندھیرا ہو رہا ہو، یعنی غیر جاندار چیز کو انسانی عمل دیا گیا ہے۔ تو یہ آپ کی ڈیٹیلز تھی ان لائنز کی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کا تیسرا سٹینزا ہے، ان دا ایوننگ دا چلڈرن بیکم ٹائرڈ، تھک جانا، اینڈ گو بیک ٹو دیئر مدرز ٹو ریسٹ، شام کے وقت بچے تھک جاتے ہیں اور آرام کے لیے اپنی ماؤں کے پاس واپس چلے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی پرسونیفیکیشن ہے جس کو ہم تشخیص کہتے ہیں۔ اب اس کی وضاحت کیا ہے؟
اس جملے میں لفظ بچے دراصل پھولوں یا فطرت کی چیزوں کے لیے علامتی طور پر استعمال ہوا ہے، کیونکہ بات تو ایکوئنگ گرین کی ہو رہی ہے نا جی۔ شام کے وقت بچوں کو تھک کر اپنی ماؤں کے پاس واپس جانے کی کیفیت میں پیش کیا گیا ہے، جو کہ انسانی جذبات اور عمل ہیں، لیکن جہاں بچے دراصل پھول یا قدرتی مناظر کی نمائندگی کرتے ہیں، تھکن محسوس کرنا اور ماں کی آغوش میں آرام کرنے جانا جیسے اعمال انسانوں کی خصوصیات ہیں۔ لہٰذا جب غیر جاندار اشیاء مثلا پھول کو انسانوں جیسی صفات دی جائیں تو یہ آپ کی پرسونیفیکیشن یا تشخیص کہلائے گی۔ دیگر جی آپ کے دوسرے اسٹینزے کے ڈیفیکلٹ ورڈ آپ کے لیفٹ سائڈ پہ ہیں، آگے اردو میننگ ہیں، دین دو بڑے آسان سے سینونمز ہیں، کیئر فکر پریشانی، وری یا کنسرن ہے، اوک بلوت کا درخت ہے، ٹری ہے، ہارڈ ووڈ، فوک لوگ افراد، پیپل گروپ، جائز خوشیاں، مسرتیں، ہیپینس، ڈیلائٹ، یوتھ ایج، اڈولسنس، اور ایکوئنگ گونجتی ہوئی، ریساؤنڈنگ یا رنگنگ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، اس میں جو ریپیٹیشن لائن ہے وہ آن دا ایکوئنگ گرین ہے۔ The phrase echoing green is used more than once in the poem. That is called your repetition used to emphasize the place. اب اس پوئم کا میسیج کیا ہے؟ This poem shows the circle of life from childhood to old age. It teaches that life begins with joy and play, but with time it slows down and ends in peace. William Blake reminds us to enjoy the beauty of nature, the happiness of youth, and respect the wisdom of old age. یہ نظم زندگی کے چکر کو ظاہر کر، یعنی کہ سائیکل چکر، بچپن سے لے کر بڑھاپے تک یہ سکھاتی ہے کہ زندگی خوشی اور کھیل کود سے شروع ہوتی ہے، لیکن وقت کے ساتھ سست ہو کر سکون میں ختم ہو جاتی ہے۔ ولیم بلیک ہمیں یاد دلاتے ہیں کہ فطرت کی خوبصورتی جوانی کی خوشی سے لطف اندوز ہوں اور بڑھاپے کی حکمت کا احترام کریں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کی پوئم تھی جس کو میں نے نہ صرف اس کی اردو ٹرانسلیشن کی بلکہ اس میں جتنی بھی ٹرمز استعمال ہوئیں صرف آپ کو بتائی نہیں ہیں، نہ صرف ان ٹرمز کی فگر سپیچ کی ڈیفینیشن بتائی ہے بلکہ میں نے اس کی وضاحت بھی کی ہے، کیونکہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کوئی نہ کوئی حوالہ دینا میں ضروری سمجھتا ہوں، اس طرح ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اب جو لاسٹ آپ کا ریمائنڈر ہے جی کہ فرسٹ ایئر کی جو نئی کتاب آئی ہے اس کے لیکچر آپ کو پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ کا جو پہلا لیسن انسپائرنگ لائف والا ہے وہ کمپلیٹ ٹرانسلیشن بڑے آسان لفظوں میں، دین ورڈز میننگ، پارٹس آف اسپیچ، سینونمز دو آسان سے، ان کی سلائیڈ، اور یس یاد آ گیا کہ ہر سنٹینس کی الگ الگ میں نے ہر فقرے کی الگ الگ ٹرانسلیشن کی آپ کی آسانی کے لیے۔ اور پھر اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ پہلے آپ کے لیسن کے جو کویسچن آنسر ہیں وہ میں نے بڑے سادہ سے لفظوں میں بنائے ہیں۔ یوتھ آف یوتھ والا دوسرا لیسن تھا وہ پورا میں نے اپلوڈ کیا ہوا ہے، اس کی ٹرانسلیشن الگ ہے، سنٹینس بائی سنٹینس، وہی آپ کی سینونمز، ورڈز میننگ اردو دو آسان سے، اور پھر ایکسرسائز کی میں نے الگ سے اپلوڈ کی ہوئی ہے۔
اب میرے ہر لیکچر میں جو ترجمہ سنٹینس بائی سنٹینس ہے، اس کے بعد آپ کے سینونمز ہیں، لیکن اس لیسن میں ترجمہ تھا، حصے کلام تھے، اصناف بیان جسے فگر آف سپیچ کہتے ہیں، یہ چیزیں تھیں۔ اور اگر میرے لیکچر آپ کے لگتا ہے کہ آپ کے لیے ہیلپ فل ہے، ویسے بھی جو سلیبس چینج ہے، چیزیں نئی آ رہی ہیں، تو کوشش کر رہا ہوں کہ بڑی ڈیٹیل میں جا کے آسان لفظوں میں ایکسپلین کروں۔ اگر آپ نے چینل لرن وتھ جمنائے کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، تاکہ جو پھر ساتھ ساتھ میں ابھی جو ویڈیوز ہیں، لیکچرز اپلوڈ کیے جا رہا ہوں۔ نیکسٹ آپ کی ایک اور پوئم ہے A bird came down the walk، اب وہ انشاءاللہ کل تک اپلوڈ ہو جائے گی۔ تو اگر آپ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں گے، تو پھر آپ کو نوٹیفیکیشن آ جائے گا، تو پھر آپ کو ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ سو تھینکس یو ویری مچ، ٹیک یور ٹائم، لرن وتھ جمنائے کی طرف سے اور علی خان واجد کی طرف سے۔